بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عرفجة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه سيكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوا بالسيف كائنا من كان۔ امراء کی اطاعت، صاحب اقتدار شخص کی اطاعت اور ان پر عوام کے حقوق کا بیان چل رہا تھا۔ یہ جو ابھی باب شروع ہو رہا ہے اس میں ایک بادشاہ امام مقتدا کے ہوتے ہوئے جب دوسرا آ کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر جب کسی کو عہدہ ملتا ہے تو کچھ لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، اور عہدہ ملتے وقت جو حالات ہوتے ہیں اگر وہ سنبھل جائیں اور معاشرہ ملک وہ امن کی طرف آ جائے تو اس امیر کی اطاعت اختیار کرنا لازم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی اطاعت نہیں اختیار کی جائے گی۔ اسی لیے بخاری کی جو روایت ہے، مسلم میں ہے کہ اذا بویع خلیفتین، کہ جب دو حکمران ہوں اور دونوں کے لیے بیعت لی جا رہی ہو کہ ایک بھی حاکم ہے دوسرا بھی حاکم بننا چاہتا ہے، تو فاقتلوا الآخر منہما، ان میں جو دوسرا ہے اس کو قتل کر دو۔ تو اس وقت حکم یہ ہے کہ جو پہلا حاکم ہے، جو مقتدا ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا چاہے جتنا بڑا عالم ہو، دیندار ہو، اس کی اطاعت اختیار نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ پہلا وہ ایمان اور اقامت صلاۃ اور شعائر اسلام کا احترام کرنے والا ہو اور ان کی پاسداری کرنے والا ہو، جو شرائط پہلے امام کی گزر چکی ہیں ان کا لحاظ رکھتا ہو۔ حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب شر اور فتنہ وہ پھیلنے لگے گا اور لوگوں میں ایک انتشار کی کیفیت ہو جائے گی۔ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامة وهي جميع، جو آدمی امت کے اتحاد کو توڑنا چاہے، حالانکہ وہ جمع ہے، ان کی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، تو اس فَاضْرِبُوا بِالسَّيْفِ، اس شخص کو تلوار سے قتل کر دو، کائنا من کان، چاہے وہ جو بھی ہو۔ جب وہ امت کے اجتماعی امر کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس وقت اس کو نہ چھوڑو، اس کی وجہ سے پوری امت کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نقصان ہوگا۔ اس کی بہت بڑی مثال خلافت عثمانیہ کے سقوط میں اور سقوط بغداد اور سقوط ڈھاکہ، یہ جو بڑی بڑی ان درمیان میں انتشار کی کیفیتیں پیدا ہوئی، تو اس میں اگر غور کیا جائے تو یہ امر سامنے تھا کہ ایک شخص آیا، ایک قوم کی، انہوں نے چاہا کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہو اور انہوں نے آ کر پچھلوں کو توڑا ہے، پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں لی ہیں اور ان ٹکڑیوں کے حاکم بن گئے۔ حاکم تو بن گئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے منفعت بھی حاصل کر لی ہے، لیکن مسلمانوں کا جو اجتماعی زور تھا، طاقت تھی، وہ باقی نہیں رہی، اور ہر شخص اپنا اپنا امیر بن گیا، خلیفہ بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ ہر بندے نے اپنی منفعت حاصل کی، لیکن اسلام کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے مسلمانوں نے فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ پہ عمل نہیں کیا، کہ جو اٹھ کر اقتدار طلب کر رہا تھا اور جمعیت کو توڑ رہا تھا، اگر اس کو مار دیتے تو یہ سارے معاملات پیدا نہ ہوتے کہ جی ہمیں حکومت دو، ہمیں اقتدار دو، ہم توڑ کر دو حصے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، تقسیم کے بعد جو حالات ہیں، اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، اگر پورا ملک اکٹھا ہوتا، بنگلہ دیش بھی ساتھ ہوتا، تو آج حالات کیا ہوتے۔ اور پھر پوری ایک تاریخ ہے۔ احادیث کے باب میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں
کہ وہ ایک وقت میں انسان کو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بڑی قربانی مانگنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ باب ہے، آگے فتن کا باب شروع ہوگا۔ اگر انسان اس وقت قربانی دے دے، چاہے وہ خون کی شکل میں ہو، جان کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ قربانی دے جائے تو اس کی پچھلی 5-7 نسلیں وہ پرسکون زندگی گزارتی ہیں۔ اور اگر وہ اس وقت اس شش و پنج میں رہے کہ اگر میں یوں کروں گا تو میرے حالات تو بگڑ جائیں گے، اور میں پھر آگے کیا کروں گا اور یہ کروں گا، جب وہ ان معاملات میں الجھتا ہے تو اس قربانی نہ دینے کی سزا اس کی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو سر عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے احوال ہے۔ تو اس باب میں جتنی بھی احادیث ہیں، بعض روایات امام نے بخاری سے لی ہیں، بعض روایات مسلم سے لی ہیں، سنن میں صحاح میں سے بخاری اور مسلم کی روایات زیادہ یہاں جمع کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب اس طرح کے سلسلے شروع ہوں تو اس وقت جو بادشاہوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا زور رکھیں اور اس کی طرف رجحان رکھیں، اور اپنے جو حقوق ہیں وہ اللہ کی طرف سپرد کر دیں۔ ہمارے ہاں اپنے حقوق تو جلدی طلب کیے جاتے ہیں کہ جی میرا حق بنتا ہے، میرا حق دو، اس پر حقوق کیا لازم ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر اس کا خیال رکھے تو بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ملکوں میں بھی اسی طرح ہوگا، معاشروں میں بھی، قوموں میں بھی، گھر کے احوال میں بھی، محلوں کے احوال میں بھی۔ اگر ان چیزوں کو مقدم رکھا جائے تو پرسکون زندگی ملے گی، ورنہ انتشار کی کیفیت وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔